بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے بخیر عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورۃ النساء سبق نمبر 154 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ عزیز طلباء، آج کا سبق انشاءاللہ المحصنات من النساء سے لے کر ان اللہ کان علیما حکیما آیت نمبر 24 تک ہوگا۔ اور عزیز طلباء، آج انشاءاللہ ہمارا 5واں سپارہ شروع ہو رہا ہے، والمحصنات من النساء۔ تو 5واں سپارہ بحمد اللہ تعالی شروع ہو رہا ہے۔ 4 سپارے ہمارے مکمل ہو چکے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو جلالین سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ تو آئیے 5واں سپارہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، نیز وہ عورتیں تم پر حرام ہے جو دوسرے شوہروں کے نکاح میں ہوں۔ والمحصنات، اور حرام ہے تم پر وہ عورتیں جو دوسرے شوہروں کے نکاح میں ہو، عورتوں میں سے وہ جو شادی شدہ ہوں۔ وہ عورتیں تم پر حرام ہیں جو شوہر والیاں ہوں۔ صاحب بین القرآن نے ترجمہ کیا ہے، وہ عورتیں جو شوہر والیاں ہوں تم پر حرام ہے۔ الا ما ملکت ایمانکم، البتہ جو کنیزیں تمہاری ملکیت میں آ جائیں۔ کتاب اللہ علیکم، اللہ نے یہ احکام تم پر فرض کر دیے ہیں۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور حلال کر دیا ہے ان عورتوں کو چھوڑ کر تمام عورتوں کو تمہارے لیے۔ وَأُحِلَّ لَكُم، اور تمہارے لیے حلال کیا ہے مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ان عورتوں کو چھوڑ کر، أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، کہ تم اپنا مال بطور مہر خرچ کر کے انہیں اپنے نکاح میں لانا چاہو۔ ان تبتغوا، کہ تم انہیں اپنے نکاح میں لانا چاہو، باموالکم، اپنا مال خرچ کر کے، محسنین غیر مصافحین، بشرطے کہ تم مالوں کے ساتھ نکاح کی قید میں رکھنے والے ہو، نہ کہ شہوت رانی کرنے والے۔ غیر مصافحین، نہ کہ شہوت رانی کرنے والے۔ جی عزیز طلباء، فما استمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضہ، چنانچہ جن عورتوں سے تم نے لطف اٹھایا، فما استمتعتم، چنانچہ جن سے تم نے لطف اٹھایا، منہن، ان عورتوں میں سے، فآتوہن اجورہن فریضہ، ان کو ان کا مہر ادا کرو جو مقرر کر دیا گیا ہے۔ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ، البتہ جو مہر مقرر کرنے کے بعد بھی جس کمی بیشی پر تم آپس میں راضی ہو جاؤ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقین رکھو اللہ تعالی ہر بات کا علم رکھنے والے ہیں اور ہر بات اور حکیم ذات ہیں۔ یہ جس طرح محرمات کا بیان چل رہا تھا، تو اب کہ ہم نے کچھ 3 قسم کے محرمات پڑھی ہیں کہ جن کے ساتھ شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ اب ایک اور خاتون جس کے ساتھ شادی کرنا جائز نہیں ہے، وہ ہے شادی شدہ عورت، یعنی ایسی عورت جو شادی شدہ ہو، شوہر والی ہو، کسی دوسرے شخص کے نکاح میں ہو، تو اس کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک دوسرا شوہر اس کو طلاق نہ دے دے یا وفات نہ ہو جائے۔ عدت پوری کرنے کے بعد اس کے ساتھ نکاح ہوگا۔ اور ایک اور صورت بھی مستثنیٰ ہے کہ دارالحرب میں جہاد کر کے جو عورتیں آ جائیں دارالاسلام میں، تو وہ کنیزیں بن جاتی ہیں، ان کا نکاح دارالحرب والے شوہروں کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، وہ حلال ہوتی ہے ان کے ساتھ نکاح کرنا۔ اس آیت کے شان نزول بھی بیان کیا جاتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جنگ اوطاس میں کچھ عورتیں قید ہو کر آئی، تو وہ شادی شدہ عورتیں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ان کے بارے میں، تو اس پر یہ آیت اتری اور ان سے ملنا اور نکاح کرنا حلال قرار دیا گیا۔ یہ جس طرح حرمت علیکم المحصنات، اشارہ ہے کہ محصنات کا عطف وہ پیچھے حرمت علیکم امہاتکم پر ہے، کہ جیسے وہ تمہارے لیے حرام ہے، جیسے شادی شدہ عورتیں بھی حرام ہیں تمہارے لیے، تو حاصل عطف نکالا ہے کہ اس کا عطف جو ہے امہات کے اوپر ہے، کہ محرمات کا جو سلسلہ چل رہا تھا وہ ابھی تک یہیں پر ہے۔ جی محصنات جو ہے نا، یہ اسم مفعول کی صیغہ، صاد کی فتح کے ساتھ ہے، اسم مفعول کا صیغہ ہے، تو اس کا مطلب ہے شادی شدہ خاتون۔ تو یہ قرآن میں باقی جہاں بھی استعمال ہوا ہے، جیسے آگے بھی آ رہے ہیں، محسنی اسم فاعل کی صیغے کے ساتھ استعمال ہوا ہے، سوائے اس جگہ کے کہ اس جگہ پر یہ اسم مفعول کی صیغے کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔
تو محصنہ تو احسان سے ہے یہ صاد کے ساتھ، اس کے 4 معنی آتے ہیں۔ تو ایک معنی ہوتا ہے شادی شدہ عورت، ایک مطلب ہوتا ہے آزاد عورت، ایک ہوتی ہے پاک دامن عورت، اور چوتھا معنی اس کا ہوتا ہے مسلمان عورت۔ تو یہاں پر محصنات کہہ کے یہ محصنات سے شادی شدہ عورت مراد ہے۔ اسی کی طرف صاحب جلالین نے اشارہ کیا ہے کہ ذوات الازواج، شوہر والیوں کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو ذوات الازواج کہہ کے محصنات کے معنی کی تعین کر دی کہ اس سے شادی شدہ عورت مراد ہے۔ من النساء، عورتوں میں سے، ان تنکحوہن قبل مفارقت ازواجہن حرائر، کہ ان کے ساتھ تم نکاح کرو ان کے شوہروں کے ساتھ جدائی سے پہلے، چاہے جدائی جس صورت میں ہو، اور ہو حر، آزاد عورتیں ہوں وہ۔ تو ان تنکحوہن کہہ کے صاحب جلالین نے یہ بتا دیا کہ بھائی حرام جو ہے نا وہ عورتیں خود حرام نہیں ہیں، وہ ذات حرام نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، ان کے شوہر سے جدا کرتے ہوئے۔ اور حرائر کہہ کے صاحب جلالین بتا رہے ہیں کہ بھائی آزاد عورت کا یہ حکم ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ٹھیک ہے، وہ آزاد عورت کا حکم یہ ہے کہ وہ شادی شدہ ہو۔ اگر وہ شادی شدہ ہے، مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے، اس کی عفت اور پاک دامنی باقی ہے، ابھی اس کی عفت اور پاک دامنی اس کے پہلے شوہر کے پاس ہے، تو جب تک اس شوہر کے ساتھ اس کا نکاح ختم نہ ہو جائے تب تک نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ مسلمات کنہ اولا، چاہے آزاد ہو، چاہے مسلمان ہو یا نہ ہو، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ تو اسلام نے کتنا خیال رکھا ہے، الا ما ملکت ایمانکم، الا یہ کہ تمہارے ہاتھ اس کے مالک بن جائیں، یعنی تمہاری لونڈیاں بن جائے وہ، من الاماء یعنی وہ باندیا، بالصبی جو قید ہو کر تمہارے پاس آئی ہو۔ تو یہ وہ شان نزول کی طرف اشارہ سید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت جو غزوہ اوطاس میں بہت ساری عورتیں قید ہو کر آئی تھی۔ فلکم وطئہن، تو اب تمہارے لیے ان کے ساتھ وطی کرنا جائز ہے۔ وَإِنْ كَانَ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ فِي دَارِ الْحَرْبِ، تتمیم مسئلہ کر رہے ہیں، اور ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ وطی کرنا کیسے جائز ہے، ان کے شوہر تو ہیں، شوہر تو موجود ہے وہاں دار الحرب میں۔ تو بتا دیا کہ اگرچہ ان کے شوہر دار الحرب میں موجود ہے، لیکن ان کی یہاں پر باندی بننے کی وجہ سے وہ نکاح مرتفع ہو گیا۔ تو یہ اصول فقہ کیا کہ دار الحرب سے جو عورتیں آ جائیں جنگ میں دار الاسلام میں، تو اس سے نکاح فسخ ہو جاتا ہے، نکاح مرتفع ہو جاتا ہے ان کا۔ وَإِنْ كَانَ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ، اگرچہ ان کے شوہر ہیں فی دار الحرب میں، لیکن وہ فسخ ہو گیا ہے۔ بعد الاستبراء، استبراء کے بعد یعنی عدت گزارنے کے بعد، کتاب اللہ نصب علی المستری ای کتب ذالک، نصب علی المستری منصوب علی المستر ہے، منصوب علی المفعول مطلق، مطلب یہ ہے کہ یہ مفعول مطلق ہے اور اس کا فعل معذوف ہے، ای کتب ذالک، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیا گیا ہے، کہ فرض کیا ہے کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کا فرض کرنا۔ جی احل لکم بالبناء للفاعل والمفعول، اشارہ ہے کہ یہ احل جو ہے نا، احل یعنی باب، اس کو معروف بھی پڑھ سکتے ہیں اور مفعول احل بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس کا نائب فاعل بن جائے۔ اس کا عطف جو ہے نا کتاب اللہ کے کا جو فعل نکلا تھا کتب، اس کے اوپر اس کا عطف ہے، یا یہ کہ حرمت المحصنات کے اوپر اس کا عطف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حلال کیا تمہارے لیے ما وراء ذالکم، ان کے علاوہ جو ہے، ای سوا ما حرم علیکم من النساء، یعنی جو عورتوں نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے ان کے سوا اللہ نے حلال کیا تمہارے اوپر۔ کیا حلال کیا ہے کہ ان تبتغوا ان تبتغوا تطلبوا النساء، کہ تم ان عورتوں سے نکاح کرنا مانگو، طلب کرو، جی تم ان سے نکاح کرو، باموالکم، اپنے اموال کے بدلے میں، بصداق، مہر، اور ثمن یا ثمن دے کر، مہر بھی لے سکتے ہیں ثمن بھی دے سکتے ہیں، محسنین متزوجین غیر مصافحین، نکاح کی نیت سے نکاح کرتے ہوئے، شادی کرتے ہوئے، نکاح اس حال میں کہ تم نکاح کرنے والے ہو، محسنین متزوجین، تم شادی کرنے والے ان کے ساتھ، غیر مصافحین، شہوت رانی نکالنے والے نہ ہو، ای زانین، ٹھیک ہے، تو محسنین کا مطلب ہے متزوجین یعنی شادی کرنے والے کا ارادہ رکھتے ہو، غیر مصافحین، مصافحین کا مطلب ہے زانین کہ زنا کرنے والے نہ ہو، زنا کرنے کا ارادہ نہ ہو۔ تو یہاں سے شادی کا اور نکاح کا اصل مقصد بھی بیان کر دیا کہ مسلمان کا نکاح میں اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی عزت و عفت کو اور پاک دامنی کو قائم رکھتا ہے، دوسرا یہ کہ نسل بڑھانے کے لیے کرتا ہے،
غیر مصافحینہ زنا کرنے کے لیے، شہوت رانی اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے نہیں کرتا۔ تو بعض حضرات نے یہاں سے استدلال کیا ہے متع کی حرمت کے اوپر کہ متع میں تو صرف شہوت پوری کرنا مقصد ہوتی ہے، نسل چلانا مقصد نہیں ہوتی، اس لیے یہ وہ بھی اسی میں شامل ہے کہ متع بھی حرام ہے۔ فمستمتعتم فمستمتعتم به منہن، تو جس سے بھی تم فائدہ اٹھاؤ ان عورتوں میں سے، فمن تو اشارہ ہے کر دیا کہ ما یہاں پر من کے معنی میں ہے۔ تمتعتم تو جس سے تم نے فائدہ اٹھایا ہے، بھی منہن ان عورتوں میں سے، ممن تزوجتم یعنی جن سے تم نے نکاح کیا ہے، جن سے تم نے شادی کیا ہے، بالوتی وتی کے ذریعے تم نے فائدہ اٹھایا ہے، فآتوہن اجورہن تو ان کو ان کا مہر دے دو، مہورہن ان کو ان کا اجر دے دو، بدلہ دے دو، کیا مطلب مہورہن ان کا مہر ان کو دے دو، التی فرضتم لہن وہ جو تم نے مقرر کیا تھا ان کے لیے، التی فرضتم لہن وہ جو تم نے ان کے لیے مقرر کیا تھا۔ تو یہ فرضتم لہن سے صاحب جلالین نے جو ہے نا حرمت متع سے جو دلیل پکڑتے ہیں اس آیات سے کہ فمستمتعتم به منہن کہ جو تم فائدہ حاصل کر لو وتی کر کے، فاتو تو ان کو ان کا اجر دے دو۔ اس سے بعض حضرات استدلال کرتے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کو اس دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ یہ آیت متع کے بارے میں نازل ہوئی کہ متع حلال ہے۔ تو فرضتم لہن میں صاحب جلالین نے اس کے پر رد کیا ہے کہ جو تم نے نکاح کرتے وقت مقرر کیا ہو، جو مہر جو نکاح کرتے وقت مقرر کیا ہو وہ تم دے دو ان کو۔ تو اس سے باقاعدہ شادی مراد ہے، ایک نکاح کا پورا ایگریمنٹ مراد ہے، نہ کہ 2-3 دن کے لیے متع کرنا مراد ہے۔ اور بعض حضرات امام مالک کی طرف جو ہے نا اس کی نسبت کرتے ہیں کہ ہدایہ میں لکھا ہوا ہے، لیکن ان کی طرف نسبت کرنا یہ غلط فاحش سری غلطی ہے یہ۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی جو روایت پیش کرتے ہیں تو ان سے باقاعدہ اس کا رجوع ثابت ہے کہ وہ جو اباحت کا قول کرتے تھے ان سے باقاعدہ اس کا رجوع ثابت ہے کہ آخر میں انہوں نے رجوع کیا تھا اس سے۔ اور فمستمتعت به منہن اس کے بارے میں خود حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ اس سے نکاح مراد ہے، ٹھیک ہے۔ فریضۃً جو تم نے فرض کیا ہے، ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ اور کوئی تم پر پکڑ نہیں ہے کہ فرض مقرر کرنے کے بعد آپس میں کوئی اس مقدار میں کوئی حرج نہیں ہے جو تم نے باہم رضامند ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ باہم رضامندی سے نکاح کرنے کے بعد اگر شوہر عورت جو ہے نا معاف کرنا چاہتی ہے تو اس کا بیان ہے، ولا جناح علیکم فیما تراضیتم کوئی حرج نہیں ہے جو تم مقرر کرو، انتم وہن یعنی تم اور عورتیں بھی، اس کے بعد بعد الفریضہ مقرر کرنے کے بعد نکاح کرتے وقت مقرر ہو گیا لیکن بعد میں عورت کیا کرتی ہے، من حدھا کہ اس کو ختم کر لیتی ہے اس کو، او بعضها یا بعض چھوڑ دیتی ہے، او زیادۃ علیہا یہ کہ زیادہ مانگتی ہے، مہر ایک مقرر کیا تھا اور پھر عورت بعد میں کہتی ہے کہ میرے لیے زیادہ دے دو اور شوہر بھی اس پر راضی ہو تو اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ ان اللہ کان علیم بخلقہ اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں اپنے مخلوق کو، حکیما فیما دبرہ لہم اور حکمت رکھنے والے ہیں ان سارے معاملات میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کیے ہیں۔ جس طرح آج کے سبق سے متعلق سوال یہ ہے کہ محسن والمحسنات میں جو محسن ہے اس سے کون سی عورت مراد ہے، یہ کون سی عورت کو کہتے ہیں؟ جواب میں ضرور لکھیے گا، کمنٹس میں جواب لکھیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں جلالین پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔